مولا علی شیر خدا سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں وضو کی ابتدا کیسے ہوئی؟ میں اور آپ وضو تو کرتے ہیں نا، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں مولا علی نے کیا جواب دیا۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ جب اللہ کریم نے فرشتوں کو فرمایا تھا نا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، فرشتوں نے جواب میں کیا کہا تھا؟ اتجعلوا فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس پہ فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے؟ تو اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اب فرشتوں کو لگا کہ ہم نے تو اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کر دی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جرت کر لی ہے، ہمیں سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی، مغفرت و رضا چاہی، عرش الہی کا طواف کرنے لگے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا تم میری طرف سے مغفرت چاہتے ہو؟ جی یا اللہ ہم تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں، معافی چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایک میرے عرش کے نیچے ایک نہر ہے جس کا نام نہر الحیوان ہے، وہاں چلے جاؤ۔ فرشتے وہاں پہنچ گئے، پہلے کہا ہاتھ دھو، انہوں نے ہاتھ دھوئے، ارشاد ہوا 3 بار کلی کرو، انہوں نے 3 بار کلی کی، پھر ارشاد ہوا کہ 3 بار ناک میں پانی ڈالو، فرشتوں نے ناک میں پانی ڈالا، چہرہ دھونے کا حکم دیا گیا، ہاتھ کونیوں سمیت دھونے کا حکم دیا گیا، سر کا مسح کا حکم دیا گیا، پیر دھونے کا حکم دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا اب کہو سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ فرشتوں نے ایسا کر لیا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتوں جو بھی صاحب ایمان یہ کرے گا جو تم نے کیا ہے میں اسے اپنی مغفرت اور رضا سے نواز دوں گا۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ مہربانی صرف ہمارے لیے ہے؟ فرمایا نہیں، صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ جسے میں خلیفہ بناؤں گا، حضرت آدم علیہ السلام، اس کی اولاد کے لیے بھی یہ فضیلت ہے، یعنی اولاد آدم میں سے بھی جو یہ عمل کرے گا یعنی وضو کرے گا میں اس کی مغفرت فرما دوں گا۔ تو وضو کی ابتدا فرشتوں سے ہوئی ہے، وضو کا طریقہ اللہ نے فرشتوں کو بتایا ہے، اور سبحان اللہ یہ ہم پر مہربانی کی گئی۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ آگ آج بھی بجھانے کے 2 ہی طریقے ہیں جو بڑے بڑے ریلائبل ہے، یا تو پانی ڈال دو ورنہ مٹی ڈال دو، اس سے کیا ہوگا؟ آگ بجھ جائے گی۔ امام غزالی کہتے ہیں جو بندہ وضو کرتا ہے پانی نہیں تو تیمم کرتا ہے، یہ آگ یا یہ جو مٹی ہے نا جہنم کی آگ کو اس سے بجھا دے گی۔ اچھا ویسے جتنی بڑی آگ ہو اتنا پانی چاہیے، بڑے بڑے کنٹینر بڑے بڑے ٹینکر لگانے پڑتے ہیں تب جا کے آگ بجھتی ہے۔ وضو کا پانی تو بہت تھوڑا ہے، فرمایا اتنا بابرکت پانی ہے کہ یہ تھوڑے سے قطرے جو ہیں اس بندے کے لیے جہنم کی آگ کو بجھا دیں گے۔ پھر امام غزالی نے ایک اور بڑی پیاری بات فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ وضو کے 4 فرض کیوں ہیں؟ اور بھی تو کوئی فرض ہو سکتا تھا۔ دیکھو یہ صوفیاء کرام کی حکمت بھری باتیں۔ امام غزالی فرماتے 4 عذاب ہیں، وضو کے فرض کتنے؟ 4 ہیں۔ گویا رحمت الہی پکار رہی ہے اے میرے بندوں وضو میں چہرہ دھویا کرو، قیامت کے دن چہرہ سیاہ نہیں ہوگا، تمہارا چہرہ چمکے گا۔ فرمایا اپنے ہاتھ دھویا کرو، تمہارا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں نہیں تمہارے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فرمایا سر کا مسا اور پیر دھویا کرو، تمہیں پیشانی سے پکڑ کر جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا بلکہ تمہارے سر پر جنت کا تاج سجایا جائے گا۔ پیر دھویا کرو، تمہارے پیروں میں جہنم کی بیڑیاں نہیں پڑیں گی، تم پل صراط پر تمہارے پیر ڈگمگائیں گے نہیں بلکہ پل صراط سے تم آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز فجر کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے بلال تم نے اسلام میں سب سے زیادہ امید والا جو عمل کیا ہے اس کو مجھ سے بیان کرو، اس لیے کہ میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آہٹ اپنے آگے سنی ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی سب سے زیادہ امید والا عمل یہی میرا ہے کہ میں دن یا رات کسی گھڑی میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو اس وضو سے میرے مقدر میں جو نماز لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گویا یہ تحیت الوضو کی نماز، جب وضو کیا جائے 2 رکعت نفل ادا کر لی جائے۔ یہ جو نماز ہے جیسے آپ نے ظہر کے لیے وضو کیا، ظہر پڑھ لی تو یہ بھی تحیت الوضو ہو جاتی ہے، لیکن اگر الگ سے 2 رکعت پڑھ لی جائے تو کیا بات ہے مدینے کی۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ مدنی انعام بھی ہے کہ روزانہ تحیت الوضو اور تحیت المسجد پڑھی جائے۔ چلیں آج اس عمل پر بھی نیت کر لیجئے۔ اچھا اب ذرا اس حدیث کی شرح سنیے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم نبی پاک اپنے آگے اس کی آہٹ سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شب معراج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی سیر فرما کر جنت میں جا کر اپنے امتیوں کا حال ملاحظہ فرمایا تو حضرت بلال کو اپنے سے آگے جنت میں چلتا ہوا دیکھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے آگے چلنا یہ کوئی بے ادبی کی بات نہیں ہے. بادشاہ کے کچھ خادم بادشاہ کے آگے آگے بھی چلتے ہیں, کچھ پیچھے بھی چلتے ہیں. مثلا نقیب اور چوبدار آگے چلا کرتے ہیں اور یہ دونوں بادشاہ کے با ادب خادم ہی ہوا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اس حدیث پاک میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلند درجے کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جنت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نقیب بن کر حضور کے آگے آگے سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا گویا اعلان کرتے کرتے ہوئے چلیں گے. اور حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ رتبہ بلند ان کو نماز تحیۃ الوضو کی بدولت. کائنات عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اور مشکات شریف کی حدیث ہے, میرے آقا نے فرمایا میں تمہیں ایسے کاموں کا راستہ نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے اور تمہارے درجات کو بھی بلند فرما دے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا کہ کیوں نہیں, ایسے عمل کی تو بہت ضرورت ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تکلیفوں کے باوجود کامل وضو کرنا اور مسجدوں کی طرف بکثرت قدم رکھنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا, یہ چیزیں جہاد کے حکم میں ہیں. سبحان اللہ. اب مشکلوں کے باوجود تکلیف کے باوجود کامل وضو کرنا بھی اس میں ایک عمل ہے. بعض اوقات سردی میں وضو کرنا مشکل لگتا ہے, تھکن بہت ہوتی ہے تو نماز کے لیے وضو کے لیے اٹھنا بہت بھاری پڑتا ہے, لیکن اب یہ مشکل ہے, تکلیف ہے, مگر اللہ کی رضا کے لیے اگر اس وقت کامل وضو کیا جائے تو آپ نے اس کی فضیلت سنی. مشکات شریف کی ایک اور حدیث ہے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو بہترین طریقے سے وضو کرے تو اس کے بدن سے اس کے تمام گناہ نکل جاتے ہیں, یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے کے گناہ بھی نکل جاتے ہیں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار ایک مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا اور پھر اس سے وضو کیا. اس کے بعد آپ مسکرائے اور اپنے رفقا سے فرمانے لگے جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ پھر خود ہی اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وضو فرمایا تو اس کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی مسکرائے. اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ پھر نیچے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو چہرہ دھونے سے چہرے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اور جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اور جب سر کا مسا کرتا ہے تو سر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اور جب پیروں کو وہ دھوتا ہے تو پیروں کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. آئیے اب وضو کرنے کی سنتیں اور آداب سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. وضو کرنے کے لیے اس سے پہلے نیت کرنا یہ سنت مبارکہ ہے. اچھا یاد رہے کہ وضو کی 14 سنتیں ہیں. کتنی ہیں؟ 14 سنتیں ہیں, آپ نے یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا دوسری سنت کیا ہے؟ کعبۃ اللہ شریف کی طرف رک کر کے اونچی جگہ بیٹھ کر وضو کرنا یہ مستحب ہے. اچھا وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے. اچھا 3 چلو سے 3 بار کلڈی کرنا 3 چلو سے یہ بھی سنت مبارکہ ہے. اسی طرح دونوں ہاتھ پونچوں تک 3 بار دھونا یہ بھی سنت مبارکہ ہے. 3 بار مسواک کرنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے. اچھا روزہ نہ ہو تو گڑگڑا کرنا سنت مبارکہ ہے.
اچھا 3 چلو سے ناک میں پانی چڑھانا یہ بھی سنت مبارکہ ہے. اگر داڑھی ہے تو اس میں خلال کرنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے. ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرنا، اور اگر پیروں کی انگلیوں کا خلال بھی کریں گے تو پیروں کی انگلیوں کا خلال یوں کریں گے. پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا بھی سنت مبارکہ ہے. پورے سر کا ایک بار میں مسح کرنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے. کانوں کا مسح کرنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے. سبحان اللہ. اچھا فرائض میں ترتیب قائم رکھنا، مثلا پہلے منہ دھونا، پھر دوسرے نمبر پہ کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، نمبر 3 سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 پھر پیروں کا دھونا. یہ چاروں کی ترتیب قائم رکھنا یہ بھی سنت ہے. اور سنت نمبر 14 کیا ہے کہ وضو پے در پہ وضو کرنا، کہ ایک عضو جو ہے وہ سوکھنے نہ پائے اور دوسرے عضو کو دھو لیا جائے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. یا اللہ عز و جل ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. کہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہر وہ چیز بناتے تھے جو وہ چاہتے تھے. چند چیزیں سن لیجئے وہ کیا تھی. نمبر 1 اونچے اونچے محل، عالی شان عمارتیں، مسجدیں، اور انہی میں سے بیت المقدس بھی ہے. جی ہاں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے بیت المقدس کی تعمیرات کی. نمبر 2 تانبے، بلور اور پتھر وغیرہ سے درندوں اور پرندوں کی تصویریں بنانا. یاد رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں تصویریں بنانا حرام نہ تھا. نمبر 3 بڑے بڑے حوضوں کے برابر کھانے کے پیالے. یہ پیالے اتنے بڑے ہوتے تھے کہ ایک پیالے میں 1,000 لوگ کھانا کھاتے تھے. یہ بھی جنات سے آپ بنوایا کرتے. نمبر 4 ایک ہی جگہ پر جمی ہوئی دیگیں. یہ دیگیں اپنے پایوں پر قائم تھی اور بہت بڑی تھی، حتیٰ کہ اپنی جگہ سے ہٹائی نہیں جا سکتی تھی. لوگ سیڑھیاں لگا کر ان پر چڑھتے تھے، اور یہ یمن میں تھی. سبحان اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس لشکر کی رفتار کیسی تھی. اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں دے دیا تھا، اس لیے آپ ہوا کے دوش پر انتہائی تیز رفتاری سے سفر فرماتے تھے. اور اس رفتار کا عالم یہ ہوتا کہ صبح کے وقت چلتے تو دوپہر تک اتنا سفر کر لیتے جتنا ایک تیز رفتار گھڑ سوار 1 مہینے میں طے کرتا تھا. شام کے وقت چلتے تو رات تک 1 مہینے کی راہ کے برابر سفر کر لیتے تھے. سبحان اللہ. چنانچہ مروی ہے کہ آپ صبح کے وقت دمشق سے روانہ ہوتے اور دوپہر کو جو کینولا تھا اس زمانے کا ایک ملک اس تخر میں فرماتے. یہ ملک فارس کا یعنی ایران کا شہر تھا اور دمشق سے 1 مہینے کی راہ پر ہے. اور شام کو اس تخر سے روانہ ہوتے تو رات کابل میں آرام فرماتے. سبحان اللہ. ذرا غور کیجیے اس زمانے میں آپ کے سفر کی اسپیڈ کا عالم یہ تھا. لیکن اتنی بڑی سلطنت ہونے کے باوجود تکبر، فخر یہ آپ کے قریب سے بھی نہیں گزرا تھا. انکساری کے پیکر تھے. روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ہمراہیوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے اور پرندوں نے آپ پر سایہ کیا ہوا تھا. جن و انسان آپ کے دائیں اور بائیں جانب تھے. بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار کے پاس سے گزرے اور اس نے کہا اللہ کی قسم اے داؤد کے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی بادشاہی عطا فرمائی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن کر فرمایا مومن کے نامہ اعمال میں ایک تسبیح اس سے بہتر ہے جو حضرت داؤد کے بیٹے کو دیا گیا ہے، اور جو کچھ اسے دیا گیا ہے وہ چلا جائے گا اور تسبیح باقی رہے گی. اللہ اکبر. عاجزی اور انکساری کا عالم دیکھیں. اس سے یہ بھی سکھا دیا ہمیں کہ تسبیح میں کتنی برکت ہے، اللہ کے ذکر کا مقام کتنا بڑا. واقعی تسبیح باقی رہنے والی ہے، نیکیاں باقی رہیں گی. دنیا تو فانی ہے. اللہ کرے میں اور آپ اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے جائیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ ہماری قبر میں بھی ساتھ جائیں. مان لو دولت قبر میں نہیں جاتا ناظرین، قبر میں تجوری نہیں ہوتی، کفن میں جیب نہیں ہوتا، مگر لوگ ساری زندگی دنیا جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں اور پھر قبر میں جا کر پچھتاتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو ایسے اعمال نصیب کر دے کہ جو ہمارے ساتھ قبر میں جائیں اور میری اور آپ کی قبر میں راحت کا باعث بن جائے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایک اور بڑا عجیب واقعہ ہوا.
آپ کی ایک بار ملک الموت سے بھی ملاقات ہوئی، اور بڑا ہی امیزنگ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آپ کے پاس بیٹھے ہوئے افراد میں سے ایک شخص کی طرف دیکھنا شروع کیا اور مسلسل اسے ہی دیکھتے رہے. جب وہ تشریف لے گئے تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی یہ کون تھے؟ تو آپ نے فرمایا ملک الموت تھے. عرض کی کہ دیکھا آپ نے، وہ تو مجھے بہت غور سے دیکھ رہے تھے، یعنی میری روح قبض کرنا چاہ رہے تھے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا حضور آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہے، ہوا کو کنٹرول دیا ہے، آپ ہوا کو حکم دے کہ مجھے فوراً یہاں سے اٹھا کے سرزمین ہند میں ڈال دے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کر دی. اس کے بعد دوبارہ ملک الموت حاضر ہوئے تو حضرت سلیمان نے پوچھا کہ تم اس شخص کو بڑا گھور کر دیکھ رہے تھے، کیا وجہ تھی؟ تو کہا کہ میں تو یہ تعجب کر رہا تھا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ تھوڑی دیر بعد مجھے ہند کی سرزمین میں اس بندے کی روح قبض کرنی ہے، اور یہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے. اللہ اکبر. ناظرین سمجھے آپ کہ آپ نے دعا کی، ہوا نے اسے ہند پہنچایا، ود ان منٹس وہ ہند پہنچا ہوگا، اور جب اس کی روح قبض کرنے کا وقت ہند میں تھا تو وہ وہاں پہنچ گیا. پتہ یہ چلا موت کا وقت بھی مقرر ہے، موت کی جگہ بھی مقرر ہے. بندہ کسی نہ کسی بہانے سے اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں اس کی آخری سانس لکھی ہوتی ہے. کاش میں اور آپ اپنی موت کی تیاری کرنے والے بن جائیں. ناظرین ممکن ہے جس وقت آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہو وہی وقت یا وہی دن میری یا آپ میں سے کسی زندگی کا آخری دن ہو. ہمیں تو ایک پل کا بھی نہیں پتا ہے، مگر پلاننگز بہت بڑی بڑی ہیں. شاعر لکھتے ہیں نا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. اب آئیے اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا. ناظرین اب سنتے ہیں اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے. نمبر 1، چونٹی کی آواز کو 3 میل کی دوری سے سن لینا یہ حضرت سلیمان کا معجزہ ہے. اس سے معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی جو بصارت ہے، ان کا جو علم ہے، ان کی جو سماعت ہے، عام انسانوں کی بصارت اور سماعت سے اس کو قیاس نہیں کر سکتے. کہ ہم نہیں سن سکتے تو وہ کیسے سن دیں گے. اللہ والوں کی شان نرالی ہے، سبحان اللہ. اور یہاں اب یہ سمجھ لیجئے حضرت سلیمان کی بصارت کا عالم یہ ہے کہ جو سلیمان کے بھی آقا ہیں، ہم سب کے آقا ہیں، جناب نبی پاک علیہ السلام کی سماعت کا عالم کیا ہوگا. اگر کوئی عاشق عشق رسول میں ڈوب کر یہ کہتا ہے تو کیا غلط کہتا ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. اچھا، چونٹیوں کی جو تقریر ہم نے سنی، چونٹی نے جو سزا لگائی، اس سے کیا سیکھنے کو ملا کہ ان کا بھی یہ عقیدہ ہے، چونٹیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ کسی نبی کے صحابی جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کر سکتے. کیونکہ چونٹی نے کیا کہا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یعنی حضرت سلیمان اور ان کی فوج اگر چونٹیوں کو کچل ڈالیں گے تو بے خبری کے عالم میں لاشعوری طور پر ایسا کریں گے، ورنہ جان بوجھ کر ایک نبی کے صحابی ہوتے ہوئے وہ کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کریں گے. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ چونٹی تو یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ نبی کے صحابی جان بوجھ پر کسی پر ظلم نہیں کر سکتے، مگر چند بدنصیب ایسے ہیں جو معاذ اللہ صحابہ کرام کے بارے میں کنفیوژنز پھیلاتے رہتے ہیں، عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. کبھی بھی پیارے آقا علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں کبھی کوئی مائنس بات، کبھی کوئی نیگیٹو بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے. بڑی خوبصورت بات ہمارے امیر اہل سنت کرتے ہیں، بلکہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی. میرے آقا کے جو صحابہ ہیں، نبی پاک نے ہمیں یہ راستہ بتایا نا. پیارے آقا فرماتے الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. کیا خوبصورت بات میرے آقا فرماتے ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ. تو صحابہ کے بارے میں آلویز پازیٹیو اور اچھی باتیں کر کے ان کی برکتیں حاصل کیجیے. سبحان اللہ. یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا ہنسنا جو ہے تبسم اور مسکراہٹ ہی ہوتا ہے. جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا کہ یہ حضرات کبھی کہکہا مار کر نہیں ہنستے تھے. مسکرانا چاہیے، سنت ہے. تبسم بڑی اچھی بات ہے، مگر بڑی آواز کے ساتھ جو کہکہا لگایا جاتا ہے، یاد رہے یہ سنت نہیں ہے. ناظرین چونٹی کا واقعہ آپ نے سنا، اس سے متعلق ایک زبردست چٹکلا بھی سنیے گا. ایک زبردست واقعہ اس کے بعد ہوا. وہ واقعہ کیا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت قتادہ جو محدث ہیں رحمت اللہ تعالی، نہایت ہی بلند پایا عالم اور جامع العلوم علامہ تھے، یعنی آپ کے علم کا چرچا تھا. بالخصوص علم حدیث اور تفسیر میں تو وہ اپنا مثل نہیں رکھتے تھے. کوفہ تشریف لائے تو ان کی زیارت کے لیے ایک عظیم الشان مجمع جمع ہو گیا. آپ نے تقریر فرماتے ہوئے حاضرین سے کئی بار یہ فرمایا کہ جو مجھ سے چاہو پوچھو. حاضرین پر آپ کی علمی جلالت کا ایسا سکہ بیٹھ گیا،
کہ سارے کے سارے لوگ دم بخود ساکت ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ مگر جب آپ نے بار بار یہ اعلان کیا کہ جو چاہے پوچھو، امام اعظم ابو حنیفہ جو ابھی بہت کم عمر تھے، یاد رہے ابھی آپ کی جوانی کے دن تھے، کمال ادب سے کچھ نہ بولے، مگر آپ نے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ ذرا حضرت قتادہ سے یہ سوال کیجئے کہ وادی نمل میں جس چونٹی نے صدا لگائی تھی، تقریر کی تھی، اس کو سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے تھے، وہ چونٹی نر تھی یا مادہ تھی؟ یہ بڑا امیزنگ کوسچن تھا۔ تو جب لوگوں نے سوال کیا تو حضرت قتادہ جو ہے وہ بالکل لاجواب ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ پھر لوگوں نے امام اعظم سے دریافت کیا کہ آپ بتا دیجئے، 9 عمر تھے، ابھی بالکل نوجوانی کا عالم تھا، آپ نے فرمایا وہ چونٹی مادہ تھی۔ حضرت قتادہ نے کہا کہ اس کا ثبوت دیجئے۔ حضرت امام اعظم نے جواب دیا کہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس چونٹی کے لیے قالت نملتن، یہاں مونس کا صیغہ استعمال کیا گیا، ذکر کیا گیا۔ اگر یہ چونٹی نر ہوتی تو ارشاد ہوتا کالا نملن، مذکر کا صیغہ ذکر کیا جاتا۔ حضرت قتادہ نے اس دلیل کو تسلیم کر لیا اور امام اعظم ابو حنیفہ کی جوانی کے عالم میں دانائی اور قرآن فہمی پر حیران رہ گئے۔ اللہ اکبر۔